صفاتنا ہائے ہائے هو الاول والآخر والظاہر والباطن اچھا سونا دیکھو اچھا ماشاءاللہ هو الاول اللہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن هو الاول اللہ اول ہے اب اول کہاں سے شروع ہوا اللہ سبحان اللہ اے اللہ تو کیسا اول ہے تیرے پہلے اول بھی نہیں ہے تو اول کیسے ہو گیا نہیں غور نہیں فرما رہا یہ تو ہی نے جو فرمایا ہے کہ میں اول ہوں مگر پتا کیا ہوتا اول ہوتا کون ہے نہ سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ایسا اول ہے اس سے پہلے کوئی اول نہیں لیکن پھر جناب علی نے نہج البلاغہ میں اسی اول کو بہت اچھی سبحان اللہ کوئی ہوئی میرا خمسہ ہے پورا اسی لفظ اول علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی حمد ہے اس اللہ کی حمد ہے اس اللہ کی لم یسبق فی لہو حال حالا کہ جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے غور نہیں فرما صفات بھی رکھتا ہے مگر کوئی صفت دوسری سے پہلے نہیں ہے صفات بھی رکھتا ہے لم یسبق لہو حال حالا کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے فیکون اولا قبل ان یکون آخرا فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا غور نہ سمجھ لے ایسا اول ہے حمد ہے اس اول الحمدللہ الاول کوئی صفت اس کی دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے اللہ هو اول قبل ان یکون آخرا وہ ایسا اول نہیں یا ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو دیکھا نہیں سمجھ آئی ہے اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو ایسا اول نہیں کبھی آخر رہا ہو سمجھا دیں اللہ ایسا اول آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو ایسا ظاہر نہیں کہ کبھی باطن رہا ہو ایسا باطن نہیں کہ کبھی ظاہر رہا ہو نہ کرو گا ترجمہ فرمائے وہی اولیت ہے وہی آخریت ہے وہی ظاہریت ہے وہی باطنیت ہے جب اول و آخر میں تقدیم و تاخیر ہے نہیں وہی اللہ اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے اے اللہ سمجھ تو پھر آئے گی نہیں تو اول بھی ہے آخر بھی ہے پھر کوئی اول بنا اول وہ ہو جائے سمجھا تو جائے کسی کو آخر بنا آخر وہ کہلائے تیرا آخر ہونا سمجھا جائے ہوں سمجھن علی کیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد آل محمد جب یہ آیت آئی یہ آیت رسول نے فرمایا علی ذرا جنت البقیع کے باہر جاؤ اسی سورج کو کلام کرو یہ آپ کی حقیقت بتائے گا کہ آپ کون ہیں گل سمجھ آئی اس آیت کریمہ کے حوالے سے جناب علی مسجد نبوی سے اٹھ کے چلے جو ہی چلے نا جناب علی کوئی صحابہ بھی اٹھ کے خود آ گئے جناب علی نے ان کو نہ بلایا ہے نہ روکا ہے روکا بھی نہیں بلایا بھی آتے ہیں تو آئیں نہیں آتے بھی نا لیکن کچھ آئے بغیر بلائے اگر علی کے بلانے سے آتے پھر وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا اور نہیں کر رہا چلے
چلے جب یہ سورج نکلا تو جناب علی نے سورج کو دیکھ کر، میرے الفاظ سے لکھا ہے، دیکھ کر جناب علی نے فرمایا السلام علیکہ ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام۔ جو سورج کو نیا کہے اسے علی کہتے ہیں۔ حاضر فرمایا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نئی مخلوق میرا سلام۔ جب جناب علی نے کہا نا سورج کو اے نئی مخلوق میرا سلام، سورج نے جواب میں کہا، جناب علی کو جواب دے کے یہ جملہ کہا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علی۔ خوش ہو جاؤ میرے دوست۔ فرمایا اے علی تو اول بھی ہے، تو آخر بھی ہے، تو ظاہر بھی ہے، تو باطن بھی ہے، تو ہر شے جاننے والا ہے۔ اچھا ماحول متحمل ہے نا تھوڑا، بہت زیادہ متحمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آواز دی نا سورج دی آواز دی علیہ السلام یا اول، جو ہی آواز نکالی ہائے ہائے جتنے سارے گئے تھے نا سارے بے ہوش ہو۔ ہائے ہائے ان جملہ مجھے کہنے دیں، ماحول متحمل ہے، جو صرف سورج کی بات سن کے بے ہوش ہو جائیں وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتے۔ جناب علی کھڑے ہیں کہ ہوش میں آئے، دلانا بھی نہیں چاہتے، چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، آئے جب وہ ہوش میں انہیں لے کے چلے، ابھی جناب علی پیچھے تھے، وہ بھاگتے ہوئے دیکھیں بات ہے بھاگتے ہوئے رسول خدا کی خدمت پہ جاتے ہی سارون نے بیک زبان کہا مولا یہ گل سن لو میرے سے، مولا آپ روز ہمیں کہتے ہیں کہ علی انسان ہے۔ ہائے 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 مسکرا کے رسول فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہ آج سورج نے علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اللہ اپنے لیے استعمال کر۔ خوش ہو جاؤ میرے ان اولا تھک گئے ان اولا بیت، پہلا بیت۔ دیکھیں آپ کی جتنی تفسیریں ہیں، تفسیریں اس وقت لکھی ہے تفسیر مجھے بتائیں سناوا جائیں۔ سبحان اللہ بسم اللہ۔ تمام نے اول بیت سے مراد خانہ کعبہ لیا ہے۔ اول بیت ساروں نے خانہ، سارے شیعہ نے بھی خانہ کعبہ لیا، شیعہ نے پتر شیعہ ہائے 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 جنوے بھی نہیں سمجھی کعبہ ہے کون، یا علی انت کعبۃ اللہ۔ حدیث سے بات سن لے، اے علی تو ہی لوگوں کا کعبہ۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اول بیت خانہ کعبہ، اول بیت خانہ کعبہ نہیں، دلیلیں میں دینے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں خانہ کعبہ جناب ابراہیم نے بنایا ہے، جبریل بھی اس میں مزدور تھا۔ اللہ نے اول ہو کہ اسے اول بیت کہا، کون نہیں فرما رہا ہے۔ پھر جسے اللہ اول کہے وہ ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا گھر نہیں ہے۔ اللہ اول کہے اور کہے ہم نے گھر بنا، اول بیت خانہ کعبہ نہیں، اول بیت ابو طالب کا گھر۔ خوشی ہوئے سمجھ آگئی نا، بی بی سیدہ پاک بہو بن کے کن کی آئی ہے؟ چونکہ بیت کی جو لفظ ہے نا، بیت بیت بیت، اسی بیت سے بنتا ہے بیت اللہ۔ باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن، باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن۔ بیت بنتا ہی تب ہے جب اس بیت میں ود فیملی
3 دن رہائش کی جائے۔ اے اللہ تو آنے والا نہیں، بننا ہے بیت اللہ۔ علی کی ماں آئی بیت اللہ بن گیا، جس میں کم سے کم کم سے کم جس میں 3 دن رہائش کی، وہ تب بنتا ہے بیت اللہ۔ بیت ایک ہوتا ہے دار، ایک ہوتا ہے بیت۔ دار کے معنی جہاں ہمیشہ، انا دار الحکمت والی البابو، رسول نے حدیث میں فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ہمیشہ کا گھر ہے، حکمت ہے ہی ان کے گھر کی، یہ حکیم ہے، یہ ازلی ہے۔ اب جناب اولا بیت، پہلا بیت، اور بیت کی لفظ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں مستور کا ہونا ضروری ہے۔ بیت بن نہیں سکتا جب تک کہ اس میں مستور نہ ہو۔ اسی بیت کے حوالے سے مستور کا نام ہے ام ابیہا۔ غور نہیں فرماتا، نبی ویسے ہے میری قیس، اس پر عشرے ہے۔ اولا بیت، پہلا بیت۔ اب یہ پہلا بیت ہمارے مفسرین نے، شیعہ مفسرین نے جتنی آپ کے 4 5 6 7 کی ہیں، سارے جتنے ہیں یہاں، اسلام آباد ہے، ڈھکو صاحب ہیں، ساروں نے، جارہ صاحب ہیں، فرمان علی صاحب ہیں، مقبول صاحب ہیں، ساروں نے ترجمہ لکھا ہے پہلا گھر خانہ کا، ساروں چیوں نے مک گئی ہے، پھر ساری لہی کو ترجمہ لکھا تو مک گئی نا۔ اب اے ابھی بحث کرتے ہیں، کیا جی بحث کرتے ہیں؟ لکھیے جناب، میں کیا کہہ رہا ہوں، سارے میں نام میں طویل لے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے لکھا ہے اٹھائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نے لکھے، نہ لینا دلیل ہے لکھے، انہوں نے لکھا۔ اولا بیت، پہلا بیت، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، میں ابھی سارے قرآن سے دلیلوں کے ساتھ ثابت کروں گا، اول بیت خانہ کعبہ نہیں، اول بیت جناب عمران کا گھر ہے۔ جس میں آل عمران میں پہلا علی ہی آل عمران، سبحان اللہ۔ اولا بیت، اشرو کے موضوع، اولا بیت، پہلا بیت، وضع للناس، واضعاد این، اس میں 2 باب آتے ہیں، واضع یازعو، واضع یازعو، علمہ یعلم، زارہ بھائی جدریب، کدی سنیے زارہ بھائی جدریب؟ سنیا نہیں، شیر ہلتا میں سنیا نہیں، ٹھیک ہے۔ واضع یازع، وضع کے معنی، دیکھیں خانہ کعبہ کس کے ساتھ بنا ہے؟ پتھروں سے بنا ہوا، جبل کعبہ ہے یہ، وہاں بھی وہاں بھی گیا، جبل کعبہ جہاں سے پتھر اکھاڑ کر لے جا کے، یہ پتھر اتنے بڑے بڑے جن سے خانہ کعبہ بنائے گئے، یہ پتھروں سے، اینٹوں سے یا مٹی سے جو گھر بنتے ہیں نا، ان کے لیے وضع کی لفظ نہیں، واضعاد این وضع، وضع ان کے لیے نہیں آتا، ان کے لیے آتا ہے بنا یبنی، بنیانا، کانہم بنیان مرصوص، ویسے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بنیان کی لفظ جو آتی ہے یہ لکڑی، اس کے مٹی کے بنے، کنکریٹ کے بنے، یہ دیواریں جو بنے، ان کو بنیان کی، اللہ نے یہاں بنیان کی لفظ نہیں لگائی، وضع للناس، جو وضع کیا گیا، جو بنایا، جو بنایا گیا، وضع کیا گیا۔ وضع کی کا ترجمہ یہ ہے واضعاد عین، وضع وہ ہوتی ہے جو سمجھ میں مثال کہ ایک لفظ کہنے سے دوسری خود سمجھ آ جائے، سمجھ لو یہ لفظ اسی کے لیے وضع، اسی کے لیے ہی بنائی۔ ایک لفظ کہنے سے دوسری لفظ فوراً سمجھ آ جائے تو سمجھنا یہ لفظ انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ وضع کے یہ معنی ہے، میں کہتا ہوں ٹوپی، ٹوپی، ٹوپی سے کیا سمجھا؟
ہاں ہاں آنکھوں یار کیوں پریشان کیوں؟ دیکھ ٹوپی کہاں ہے؟ سر میں۔ اس ٹوپی کی لفظ میں سر خود لکھا ہوا ہے۔ ٹوپی ہے ہی وضع ہی سر کے لیے بھی۔ آئے آئے آئے، یہ 14 ہی بنائے ہی ہدایت کے لیے ہے۔ آئے بہت ہی بڑھیا۔ یہ وضع کی لفظ انہی کی عالم وضع للناس، کل کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو وضع فرمایا۔ وضع للناس للذی ببکۃ، یہ اول بیت کون ہے؟ محمد و آل محمد، جناب ابو طالب کا گھر۔ وضع للناس جو لوگوں کے لیے وضع کیے گئے، سمجھ گئے نا؟ وضع کیے گئے للذی، یہ اول بیت ہے کہاں؟ بے بکۃ۔ بکہ وہ جگہ ہوتی ہے، 5 معنی بکہ، بکہ وہ جگہ ہوتی ہے، ساروں نے 5 معنی لکھے۔ بکہ وہ ہوتا ہے، بکہ کہتے ہی اس گھر کو ہے جسے دیکھ کر صراط مستقیم سمجھ آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ابو طالب کا گھر ہی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے حیدری، وہ پہلا بیت، اولا بیت، پہلا بیت وضع للناس، وہ ہے کہاں؟ للذی ببکۃ، جو ایک نمایاں جگہ پہ ہے، ایسی واضح جگہ پہ ہے جو دور سے نظر آئے۔ خدا جانے کتنی دور ہے وہ، کتنی بھی دور ہو ہر ایک کو نظر آئے۔ اس گھر کو آل عمران کہتے ہیں، جناب عمران کا گھر۔ للذی ببکۃ، توجہ فرمائے میرے بھائی، مبارکن، مبارک کس کی صفت ہے؟ اول بیت۔ اول بیت کس کا گھر ہے؟ جناب سیدہ پاک کا۔ جس گھر میں جناب ابو طالب کے گھر میں بی بی ہیں نا، جناب ابو طالب کا گھر ہے اول بیت، اس میں بی بی اس گھر میں ہے۔ کیا کہا؟ مبارکن۔ سبحان اللہ۔ یہ اول بیت مبارک ہے۔ جلدی سے میں کہہ دوں آپ کو، پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ مبارک آئی ہے، یا مراد اللہ ہے یا 14، کوئی دوسرا مبارک ہے ہی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، دیکھیں اللہ نے تبارک فعل لگا کے اسم بنا دیا تاکہ کسی اور کے لیے ہو ہی۔ مبارک مانے بابرکت والا، کیا مطلب؟ جب سے ہے برکت والا۔ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے، ہم ذرا خیال کریں، ایک لمحے کے لیے ان سے برکت دور ہوئی ہی نہیں۔ مبارکن دیکھیں صیغہ ہے، یہ گھر ہے جو مبارک ہے، برکت ان سے کبھی دور ہی نہیں ہوئی۔ اب جناب ترجمہ میں آپ کا ملا کے اس کے بعد ساتھ ملاتا ہوں۔ دیکھیں جنہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ مراد ہے، اول بیت کون ہے؟ خانہ کعبہ۔ میں کہہ رہا ہوں اول بیت آل محمد کا گھر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خانہ کعبہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی صفت پہلی آئی ہے مبارکن۔ اب اس مبارک کی لفظ کا صحیح ترجمہ لغت میں کر کے پھر ایڈجسٹ کریں کہ خانہ کعبہ بنتا ہے یا آل محمد کا گھر بنتا ہے۔ ہم گل کر رہا نا۔ اب جناب مبارک کا جو ترجمہ ہے، مبارک برکت کا جو ترجمہ ہے وہ لغت میں یہ ہے، برکت ہوتی ہی اللہ مبارک کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کو۔ مبارک وہ ہوتا ہے جب سے ہے جب تک ہو، اسے کوئی رجس چھو نہ سکے۔ اور نہیں جسے رجس چھو نہ سکے وہ مبارک ہوتا۔ اگر مراد تھا خانہ کعبہ تو آئے اللہ پھر تو نے بت لگنے کیوں دیے؟ شاہجی ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات صحیح آگے پڑھیں گے تو ہم قصیدے سنائیں گے، ساری خوش کہ اللہ سن لو۔ سبحان اللہ۔ نا نا
صحیح میں تو پورا قرآن لغات لکھ چھوڑی پورا قرآن خدا گواہ ہے علماء بھی کہیں گے یہ کون ہے لکھنے والا اب دیکھیں وقت آئے گا وقت بتائے گا آپ کو تفسیر کسے کہتے ہیں صحیح سے میں نے پوچھ کے لکھی یقین سے کہہ رہا ہوں مبارک کے معنی جسے ریت سے چھو نہ سکے اسی گھر میں کون ہے جناب علی کی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے بڑھا خانہ کعبہ میں کون ہے کوئی پہلے آیا یا کوئی آئے گا نہ آنا ہے نہ آئے گا پھر علی بارواں چھت پہ آئے گا بارواں چھت پہ آئے گا اندر نہیں سوائے علی اور وہ 12واں بھی آئے گا پھر کون آئیں گے ان کی تائید میں جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی آئیں گے خانہ کعبہ پہ تشریف لے آئیں گے اور آ کے تصدیق کریں گے یا ایھا الناس اے لوگو ھذا بقیۃ اللہ فی العالمین فاسمعوہ واطیعوہ واتبعوہ اس کی بات سنو اس کی اطاعت کرو اس کی اتباع کرو جناب عیسیٰ کہیں گے اس کی سب سے پہلے جناب عیسیٰ ہی میرے 12ویں کے ہاتھ پہ بیعت کرے جن کے ہاتھوں پہ نبی بیعت کرے اسے امام کہتے ہیں ہم سمجھا گیا میرا جنہیں خبر ہی نہیں موجہ کرے جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا ہو جائے گا میرا 12واں کہے گا تقبل ابن مریم الی الصلاۃ نماز کے لیے آگے بڑھو اے مریم کے بیٹے مریم کے بیٹے کہہ کے اپنا ہونا بتایا ہے وہ بیٹھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھا ہے انتظار میں بیٹھا ہے جب منتظر آئے گا پھر آئے گا جناب عیسیٰ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھوں گا پیچھے ہٹ کے میری نماز نہیں ہوگی جس کے پیچھے نبیوں کی نماز نہیں ہوتی نبی آگے کھڑا ہو تو امام کی نماز نہیں ہوتی پھر مان لو امام افضل ہے نبیوں سے پھر علی نے تبھی تو رسول کے پیچھے ہی تو نماز پڑھی ہے جس کا 12واں ایسا ہو اس کا پہلا کیسا ہو اب بے خبر دنیا خانہ کعبہ میں کون ایک لفظ ضروری جلدی سے کر کے سبحان اللہ میں نکی جی گل کرنا جناب علی کعبے میں آئے ہائے رسول قرآن کہیں لینے نہیں گئے جہاں رسول ہو جاتا قرآن وہی ہوتا آج ایسا ناٹک ہے قرآن آیا سبحان اللہ رسول گئے جلدی سے گل کرنی ہے اصلو خوش ہو جائے ایسی بات سنائیں کہ پورا لاہور خوش ہو جائے جناب رسول خدا آئے فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی اللہم صلی ہائے یہ خود علی کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے ماں نے اٹھایا اس وقت تک جناب علی کی آنکھیں بند آنکھیں بند جب جناب علی نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا امی بھائی مجھے دے دو یہ وہ بی بی ہے پورے عالمین میں سب سے عظمت والی بی بی فاطمہ بنت اسد کل جتنے برخینہ لکھا ہے سب سے اعلیٰ عظمت والی یہ بی بی ہے کیوں کہ اسے رسول بھی ماں کہتا ہے اور علی بھی ماں کہتا ہے کتنی عظمت ہے اس بات کی جب رسول نے کہا مجھے بیٹا امی بھائی مجھے دے اب جو جناب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو لیا اب علی نے آنکھیں کھول دی ان گل کر لو زیادہ لمبا نہیں بس گل کر اے جناب علی 3 دن رہے جناب علی نے آنکھیں بند رکھی مولا کھولے تو صرف ماں ہی آئی ہماری شیعہ کہتے ہیں میرا مولوی شیعہ کہ کہیں بتوں پہ نظر نہ پڑ جائے اللہ حول میرے اندر بوتے ہیں ہی نہیں بھائی
انہیں کو انی بھی پتہ نہیں کی تفسیریں لکھا گئے، وہ تفسیریں لے کے کانٹے ہمارے لیے بچھائے ہیں۔ واہ بھائی واہ واہ، ٹھیک ہے، آنکھیں بند رکھی جناب علی نے، ماں کہتے کہ ابھی آنکھیں علی کھولے، علی نے اور بند کر، جتنی بند کرتے گئے ماں کی توجہ بڑھتی گئی کہ اب کھولتا ہے، اب کھولتا ہے، اب کھولتا ہے، یہی توجہ ہی کے لیے تو علی نے آنکھیں بند کر کے کہا میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ خوش ہو پتر خوش ہو، 3 دن میری ماں میرے چہرے کو دیکھ کر عبادت خدا کا، جس کا دیکھنا کہ میری گل سن لو سن لو سن لو، جس کا دیکھنا نمازوں سے بھی افضل ہو سے علی گل سمجھ آئیے۔ اب جناب بھی علی علیہ السلام نے ماں کا دودھ کے لیے تو یہ آئے نہیں، لیکن دودھ کے لیے میں لفظ سے کہنا یہ دودھ پینے نہیں آئے، بے شک واہ واہ، آتے ہی دودھ پیے تو پھر تو غرض والے ہوئے، وہ پھر تو سوال کہاں ہوئے سوال ہوئے۔ جناب علی نے رسول خدا کا حقیقی ماں کا دودھ نہیں پیے، رسول خدا کی زبان چوسی، ذرا کئی دلیلیں نکلی، ایک دلیل کہنی ہے اگر آپ میرے ساتھ متوجہ جیسے ہیں خدا کے لیے سمجھے، رسول خدا کی زبان چوس لی، حقیقی ماں کا دودھ نہیں پیا، حقیقی ماں ہے، حقیقی علی حقیقی ماں ہے، حقیقی ماں کا دودھ نہ پی کے رسول کی زبان چوس کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں یہی بتایا ہے لوگوں، جس رسول کی میں نے زبان چوسی ہے اس نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ او دودھ پلانے والوں، وہ سارے مسئلے حل ہو گئے یا نہیں؟ واہ واہ، بنا بوئے دے شہر نہیں کوئی ہوندا، بوئا لگا تے شہر نو چین آیا، واہ بھائی واہ، بڑا بوئا سی چھوٹے بوئے لگیا نا، حکم کعبے دی کندھ نو ٹہن آیا، کنجی نبی دی جیب لگی پھر کھلیا، کنجی نبی دی جیب لگی پھر کھلیا، عزت نبی دی مصطفیٰ کہن آیا، شان ویکھی میں کعبے جو بوئے دی شہر چل کے بوئے نو ٹہن آیا۔ ماشاءاللہ سی بات ہے، ان بے خبروں کو یہی بتانا ہے موسیٰ جیسا نبی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا، حالانکہ وہ امتی ہے ہمارے آقا، موسیٰ علیہ السلام امتی ہے، نبی رسول ہو کے صاحب کتاب صاحب شریعت ہو کے ہمارے رسول کا امتی ہے، جس کا امتی نہ پیے غیر عورت کا دودھ اور رسول کا دودھ پلانے والا، ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے علی نے دودھ ماں کا چھوڑ کے یہی بتایا جس کا دودھ پیتا ہے، میں نے اس کی زبان چوسی ہے، اس نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ آخر دعوانا سبحان اللہ، واجی واہ، مولا حیاتی کرے جو، شکر چل علی چل جا